حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریش مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے. پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ غار والے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین صالح نیک بادشاہ گزرا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کا کیا قصہ ہے. ذوالقرنین رحمہ اللہ. ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخبرناکم بہ غدا، میں تمہیں کل بتاؤں گا کہ متعلق ولم یقل انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. آپ نے کہا میں تمہیں کل بتاؤں. تو 15 دن یا 18 دن تک دعا کا سلسلہ جو بن رہا. قریش مکہ آتے رہے، آپ سے پوچھتے رہے کہ آپ بتائیں. آپ نے جو یہ کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، 15 دن کے بعد اور یا 18 دن کے بعد تقریباً پھر جبریل علیہ السلام سورۃ کہف لے کر آئے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 قصے بیان کیے سورت. تو اصحاب کہف کون تھے، ان کی حقیقت کیا تھی، اس قصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ. آپ مت کہا کریں کسی چیز کے بارے میں، چھوٹی ہو بڑی ہو کچھ بھی ہو، کسی چیز کے بارے میں آپ مت کہا کریں انی فاعل ذلک غدا، کہ بے شک یہ کام میں کل کروں گا. انی فاعل ذلک غدا، بے شک یہ کام کل کروں. کل سے مراد سے کل نہیں، کل سے مراد مستقبل ہے. 2 دن 4 دن ہفتہ مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے مستقبل کا چال کا سکتا. مت کہا کریں گے فاعل غدا الا ان یشاء اللہ، الا ان تقول ان یشاء اللہ. ان یشاء اللہ سے پہلے تقول کا جملہ معلوم، مگر آپ یہ کہا کریں ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا. ساتھ یہ کہا کریں کہ میں یہ کام کروں گا اگر اللہ چاہے گا، میں یہ بات بتاؤں گا اگر اللہ چاہے گا. کیونکہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا کے بغیر اور اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سبق دیا کہ چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے بات کا سلسلہ بند کر دیا. لوگ کہتے ہیں اللہ کا پیغمبر عالم الغیب ہوتا ہے، عالم ما کان و ما یکون ہوتا ہے. جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا سب کو جانتا ہے اللہ کا پیغمبر. یہ عالم الغیب ہوتا ہے، زمین و آسمان میں جو پوشیدہ چیزیں سب کو جانتا ہے. تو قرآن یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کل کو متعلق نہیں جانتا. اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ بارش نازل نہیں ہوگی، آپ یہ سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے بارش آ جائے گی، اس ارادے پر آپ نے بتا دیا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا. ان تینوں کے متعلق کل میں تفصیل بتا دوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بات کا سلسلہ بند کر دیا. اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے مرضی سے کرتا ہے. تو فرمایا یہ مت کہا کرے کہ میں یہ کام کل کروں گا، کل بتاؤں گا، مگر اس کے ساتھ کہا کرے انشاءاللہ. اس مالک بھی سبق ہے، جو بھی مستقبل میں کام کرنا ہے، بات بتانی ہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ اسی طرح کا جملہ کہنا چاہیے. یہ عقیدے کی اس میں مضبوطی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ جو کام بھی ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ذبح کرو، اللہ کا حکم پورا کرو. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بس ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. قریب آپ مجھے پاؤ گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. کتنا خوبصورت جملہ ہے.
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، میری تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ ذبح کریں اور میں اس کو برداشت کروں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ یہ جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا، انشاءاللہ میرا صابری، آپ صبر کرنے میں سے پاؤ گے۔ باقی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ نے کو توفیق دی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، اس سلسلے میں اللہ نے قرآن بھی کی، وہاں بھی انشاءاللہ کا لفظ ہے، وَلَن تَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہو گے۔ بڑے تاکیدی الفاظ، رام بھی تاکید ہے، نون بھی تاکید کا ہے، مسجد حرام میں ضرور تم داخل ہو، کیونکہ جو اللہ کا پیغمبر کا خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ وہاں اندازہ لگائیں پیغمبر کا خواب وہ سچا ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، قرآن کی نص ہے۔ جو پیغمبر کی بات ہوتی ہے وہ وحی نہیں ہوتی ہے، خواب وحی ہوتی ہے، نیند میں دیکھتا ہے۔ نبی سے پیغمبر جو بیداری کی حالت میں بات کرتا ہے شریعت کے معاملے میں، آپ کی بات، آپ کا قول، آپ کا فعل اجل نہیں ہوتا ہے، ضرور اجل ہوتا ہے جب آپ کا خواب اجل ہے پیغمبر کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو اس میں اللہ نے یہ فرمایا تدخلوا المسجد الحرام، البتہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہو، اس میں یہ الفاظ انشاءاللہ۔ امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ کی تفسیر میں، یہ انشاءاللہ شک کے لیے نہیں بلکہ اس سے اور زیادہ تاکید مقصود ہے۔ مسجد حرام میں تو جاؤ گے لیکن اللہ چاہے، اللہ کو منظور ہے کہ آپ نے جانا، اس میں یہ تاکید ہے، اللہ نے خود سبق سکھایا قرآن میں، تدخلوا المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آپ نے عمرہ بھی کیا، صحابہ کرام نے عمرہ بھی کی۔ کوئی بابا کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تدخلوا المسجد انشاءاللہ پر بڑی وہ تفویض بات کی، قرآن کریم کی ساتھ کلمہ کی انشاءاللہ کے متعلق بڑی تفویض بات کی ہے، جو طلباء کے لیے بڑی قابل دید ہے، ان کے لیے جو قرآن میں تدبر کرتے ہیں، قرآن کا غور کرتے ہیں۔ مجھے ایک مدرسے میں جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے وہاں کے جو شیخ الحدیث تھے تو مجھے وہاں کے استاد وہ کہتے کہ یہ بچہ ہے جو رات کو قرآن پاک کی تفسیروں کا آدھی آدھی رات کو مطالعہ کرتا ہے۔ بہت خوشی ہوئی، مجھے بھی قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور ابھی بھی رات کو جب میں قرآن کو سوتا ہوں پورے کی تفسیر پڑھ کر یا سن کر وہ سوتا ہوں، سوتے وقت بھی قرآن پاک کی تعلق ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اس بچے کو دیکھ کر کہ آدھی آدھی رات تک وہ کئی کی تفسیروں کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو ہم کو صرف بس وہ جو ساتھ پڑھاتا ہے اس کو بھی غور نہیں کرتا ہے، قرآن پاک جو ساتھ پڑھاتا ہے نا اس کو بھی اچھے انداز سے کی جائے کہ ہم قرآن پاک کی اردو عربی تفسیریں دیکھیں، اس کا غور کریں، اس کو مطالعہ کریں قرآن کریم کا۔ یہ چیز تو موجود نہیں ہے، صرف ترجمے کی حد تک زیادہ بس ہوتا ہے۔ تو قرآن کے لیے وصول دینا چاہیے، قرآن میں غور کرنا چاہیے، قرآن کریم میں تدبر تفکر کرنا چاہیے۔ قرآن میں غور کرنے سے بہت ساری جو ہے نا پتے کی باتیں ملتی ہیں۔ تو قرآن میں تدبر اور غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کا تقاضا دیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ کوئی بھی کام کریں تو اس میں ہم انشاءاللہ کہیں۔ اس لیے یہ بھی مسئلہ ہے، جب ایک شخص کہتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہم تو غالباً انشاءاللہ، اگر وہ اس کی قسم پوری نہیں بھی ہو سکتی تب بھی وہ حادث نہیں ہوگا کیونکہ اس نے انشاءاللہ کہا۔ یہ فقہی مسئلہ ہے جو اس آیت کی ساتھ کے تحت مفسرین نے بیان کیا، اس باب فقہ کی کتاب پڑھتے رہو۔ تو یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے انشاءاللہ کا، اور انشاءاللہ جو ہے یہ پھر فقہی مسئلے بھی ہیں، قسم اٹھاتے ہیں انشاءاللہ کہتے ہیں، طلاق دیتے ہیں انشاءاللہ کہتے ہیں، یہ پھر فقہ میں یہ مسئلے آتے ہیں۔ ہمارا ہر معاملے میں، ہر کام میں، مستقبل میں جو بھی کام کریں، جو بھی بات کریں تو اسے انشاءاللہ کہنی چاہیے۔ اس میں جو ہے عقیدہ بھی ہے اور اس میں اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے، اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق۔ وآخر دعوانا